آج کاشف عباسی صاحب نے اپنے شو آف دی ریکارڈ میں اسد عمر صاحب کا انٹرویو کیا۔ امید ہے کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ تو اس انٹرویو میں اسد عمر صاحب نے جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ان کی جو کوششیں ہیں یا ان کی خدمات ہیں پی ٹی آئی کے لیے ان کا بھی ذکر کیا اور مثبت انداز میں کیا۔ اچھا، یہ ان کے خیالات ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اس سے جو ہے وہ متفق بھی ہو، لیکن اسد عمر صاحب نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈھکے چھپے انداز میں بتائیں کہ مطلب وہ شاید خان صاحب کی کسی اسٹریٹجی سے وہ راضی نہیں تھے، ان سے وہ ان کو کچھ مشورے دیا کرتے تھے میٹنگز وغیرہ میں، جن پہ شاید اس طرح عمل نہیں ہوا جس طرح اسد عمر صاحب چاہتے تھے۔ اچھا، ان ساری باتوں سے ہٹ کے میں جو ایک بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسد عمر ایک ایسی شخصیت ہے جس کے اوپر کرپشن کا کوئی دور دور تک کوئی الزام جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسرا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ذہین انسان ہے، کارپوریٹ سیکٹر میں وہ جاب کرتے رہے، اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور ایک وقت میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہائیلی پیڈ جو ہیں وہ ایک پوزیشن پہ بھی وہ کام کرتے رہے، جس ایسی پوزیشن کے لیے ہر پاکستانی میرے خیال میں اس کی خواہش ہی ہو سکتی۔ تو وہ ساری چیزیں وہ چھوڑ کے، وہ پوزیشن چھوڑ کے، وہ سیلری چھوڑ کے خان صاحب کی درخواست پہ انہوں نے آ کے پی ٹی آئی جوائن کی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جو جنرل سیکرٹری شپ ہے اس کے دوران انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ خدمات جو ہیں وہ انجام دی، بہت زیادہ قربانیاں بھی دی ہیں۔ لیکن شکایت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب غیر معمولی حالات کے بعد جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی میں اپنے جو عہدے ہیں ان سے انہوں نے ریزائن کیا، اور آج وہ اپنے انٹرویو میں یہ بتا رہے تھے کہ وہ سیاست سے بھی جو ہے وہ توبہ کر چکے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں، اور ان سے کاشف عباسی نے بار بار سوال پوچھا کہ اگر خان صاحب آپ سے درخواست کریں کہ آپ دوبارہ جو ہے ان کو جوائن کریں، کیونکہ وہ پہلے بھی خان صاحب کی درخواست پہ ہی آئے تھے، انہوں نے انہیں کہا، تو انہیں کی خواہش تھی کہ بھئی آ جاؤ جوائن کر لو۔ اب اس میں حقیقت کیا ہمیں نہیں پتہ، لیکن بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی، اور کاشف عباسی نے دوبارہ پوچھا کہ اگر خان صاحب دوبارہ تمہارے اوپر مطلب جو ہے وہ کہیں تمہیں اور تمہیں فورس کریں تو کیا تم دوبارہ پی ٹی آئی جوائن کر لو گے؟ تو اس میں اسد عمر صاحب دوبارہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے سیاست کو خیر بات کہنے کا فیصلہ جو ہے نا بہت پہلے کر لیا تھا۔ اچھا، یہ علیحدہ باتیں ہیں، لیکن میری جو ذاتی رائے ہے کہ اسد عمر جیسے لوگ وہ سیاسی جماعتوں کے لیے اثاثہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم سیاسی ورکرز کو اور یا سیاسی رہنماؤں کو پتھر کا انسان سمجھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان کو نہ درد ہونا چاہیے، ان کو اپنی فیملی سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی اولاد سے ماورا ہو کے فیصلے کرنے چاہیے، اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، جیلوں کے لیے، ساری عمر کی جیل کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اگر ایسا سوچتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ انسان کے ساتھ، ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ ہمیں اس طرح کی توقع جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ دیکھیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی رشتے ہوتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں کمزور پڑ سکتے ہیں، اپنی کمٹمنٹ کے باوجود، اپنے ارادے کے باوجود انسان کی جو اس کی جو برداشت ہے، قوت برداشت ہے، وہ کہیں نہ کہیں جواب دے جاتی ہے۔ اب یہ اندر کی باتیں ہمیں نہیں پتہ کہ اسد عمر صاحب اور ایسے کئی سیاسی ورکرز جن لوگوں نے پچھلے کئی ماہ گزارے ہیں یا 2 سال کا عرصہ گزارا ہے، وہ کن کن مشکلات سے گزرے ہیں۔ ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہم تو اس سارے عمل کا حصہ بھی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے کن کن مشکلات سے گزر کے وہ کیوں ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑے، کیوں جماعتوں کو چھوڑنا پڑا، کیوں جماعتیں بدلنا پڑی۔ تو ہمیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو اچھی چیز ہے وہ اسد عمر صاحب کی یہ ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی سے ریزائن ضرور کیا، لیکن پی ٹی آئی کے بعد کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کیا۔ تو یہ ایک طرح کی ان کی کمٹمنٹ ہے جس کا میرے خیال میں جس کو اچھی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے ان کو نیگیٹیولی لے کے اور ان کے یہ تجویز کریں کہ ان کی واپسی کے سارے راستے بند ہیں، ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح کے جو انٹلیکچوئل ہیں، اس طرح کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، جن لوگوں نے ساری عمر نوکری کی ہوتی ہے، وہ کسی اسٹرگل کا حصہ نہیں ہوتے، خاموشی سے نوکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک ایم لے کے وہ سیاست میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی تئیں کوشش کرتے ہیں، تو ان کی اگر کوئی کوتاہیاں ہیں یا چھوٹی موٹی کمزوریاں جو انسانی
کمزوریاں ہیں ان کو میرے خیال میں نظر انداز کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں خان صاحب بھی ان ساری چیزوں کو جب بھی وہ باہر آئیں گے اور اپنے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں بطور لیڈر جو پریکٹیکل لائف کے اندر انہوں نے لینی ہے، اب وہ تو خیر وہ ابھی جیل میں ہیں تو وہی ساری ذمہ داریاں ظاہری بات ہے وہ ادا نہیں کر سکتے، ان کی لمیٹیشنز ہیں. لیکن جب بھی وہ آتے ہیں باہر، آج آئیں کل آئیں پرسوں آئیں جب بھی آئیں، تو وہ میرے خیال میں ان سارے حقائق کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ فیصلہ لیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں اور لیکن اس کے باوجود وہ کمیٹڈ ہیں، اس میں بہت سارے نام ہیں، اس میں اسد عمر صاحب ہیں، اس میں شیریں مزاری ہیں، اس میں بہت سارے ایسے نام ہیں جن کو ہم جن کی ہم کمٹمنٹ سے اور جن کی دیانت پہ ہم اور امانت داری پہ ہم شک نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ کسی بھی طرح کی کرپشن میں ملوث رہے ہوں. یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہو. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کو ان لوگوں کے لیے واپسی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دینے چاہیے یا ان کو دوبارہ ان کی درخواست کو ریویو نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اگر ان سے دوبارہ درخواست بھی کی جائے، حالات سیاست میں ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی غیر موافق حالات ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے ہوا، تو یہ چلتا رہتا ہے. ہمارے سامنے پاکستانی سیاست کیسی ہے. کبھی لگتا ہے کہ اب تو جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، جب وہ گئے باہر جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ اب تو ان کی واپسی ساری عمر نہیں ہوگی، انہوں نے باہر ہی رہنا ہے، باہر ہی جناب وہ فوت ہو جانا، وہیں دفن ہو جانا ہے. تو سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. لیکن جیسے امانت دار لوگ ہیں جو کرپشن سے پاک لوگ ہیں، ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں، نون لیگ سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، پی پی سے ہوں. جو کرپشن سے پاک لوگ ہیں لیکن اگر وہ تھوڑے کمزور ہیں، وہ اس طرح کے تشدد اور اس طرح کی جو ایکسٹریم ایٹماسفیئر ہے اس میں اگر وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، اور تو ان کی قدر کرنی چاہیے، بطور انسان ان کی قدر کرنی چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہرحال ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے بہرحال وہ اثاثہ ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھلے کسی بھی جماعت سے.